عمران خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت ٹرمپ کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت بل گیٹس کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت مودی کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت عمران خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. سونامی بن کے پھیل گئی اور آج تک اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے ایپسٹین فائلز کے نام سے. میں نے جان بوجھ کر اسے موضوع نہیں بنایا کیونکہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کو گناہگار ڈکلیئر کر کے ان کے اوپر فتوے لگائیں. تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے. البتہ اس کے ساتھ جو بے حیائی کا، بدکاری کا فتنہ جڑا ہوا ہے، میں انشاءاللہ اس کو آج ڈسکس کروں گا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان فائلز کے اوپر کامنٹس اور ڈسکشن وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کا اپنا لیول یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جن دنوں میں جیل میں تھا، نومبر 2025، تو ایک امیری کے نام سے کوئی ویڈیو مشہور ہوئی. میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن مجھے ایون پوڈ کاسٹ والے جو اسد اللہ بھائی ہیں انہوں نے جیل سے نکلنے کے فوراً بعد بتایا کہ اس طرح کی کوئی ایک بےہودہ ویڈیو آئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. الگ سے ایک جزیرہ بنا رکھا تھا جس پہ کم سن بچیوں کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا. یہ کافی ساری تفصیلات آپ آلریڈی میڈیا پہ سن چکے ہیں، میں نے ان کی تفصیلات میں نہیں جانا، وہ آپ کو آلریڈی مجھ سے زیادہ ہی پتا ہوگا. بہرحال حیران کن بات ہے کہ بڑے بڑے شریف زادوں کی مٹی پلید ہوئی ہے اس میں، اس حوالے سے کہ مختلف لوگوں کے نام آئے ہیں. دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑی سیلیبریٹی تھی، مرد یا عورت، اسی طریقے سے پلیئرز، دولت مند لوگ، پولیٹیشنز، سب کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں. ضروری نہیں ہے کہ دوستی اس وجہ سے ہی ہو، بہرحال وہ سب کو وزٹ کرواتا تھا وہاں پر. اب پن پوائنٹ کر کے ہم کسی کو مینشن نہیں کر سکتے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. بہرحال نام تو بڑے لوگوں کے آئے ہیں، کچھ لوگوں کے تو آلموسٹ اس اعتبار سے حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں، جس طرح کہ یو کے کا جو وہ چارلز شہزادہ، اس کو تو انہوں نے فارغ بھی کر دیا ہے. حضرت ٹرمپ کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت بل گیٹس کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت مودی کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت عمران خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، اور کافی بڑے بڑے حضرتوں کے نام. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدکاری کے اندر انوالو ہے. ناٹ ایٹ آل. اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی شخص کو اس طرح مینشن کریں جب تک کہ آپ پورے پروسیجر کو فالو نہیں کرتے. وہ سورۃ النور میں آیا کہ کم از کم 4 گواہ ہوں گے تو کسی کے اوپر بدکاری کا لگایا گیا الزام ثابت ہوگا. یا اس کے ایکویلنٹ آج کے دور میں اجتہاداً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اے آئی جنریٹڈ ویڈیو نہ ہو، اوریجنل ویڈیو موجود ہو، اس کا فورینزک کروایا جائے نیوٹرل لوگوں سے اور چیز ثابت ہو جائے، تو وہ 4 گواہوں کے ایکویلنٹ ہی ہے. یہ میرا اجتہاد ہے. اور یہ کوئی حدود اللہ چینج کرنا نہیں ہے. حدود اللہ چینج کرنا تب ہے اگر کوئی شخص سزا کو بدل دے. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی پہ اس طریقے سے کوئی الزام لگائے اور 4 گواہ پروڈیوس نہ کر سکے، تو قرآن کہتا ہے اگر 3 بھی گواہ ہیں، چوتھا نہیں ملا، اور گواہی بھی ایگزیکٹلی اس پوزیشن میں، اور وہ گواہ بھی جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، تو اسے پھر 100 کروڑوں کی سزا دی جائے گی. سورۃ النور میں مینشن ہوا. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے تو وہ صحیح بخاری میں آیا کہ سنسار کیا جائے گا. صحیح مسلم